انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے محبوب کے یعنی خیال باری تعالیٰ کے کوئی اور خیال نہ آئے، اور بہت لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی خیال آتا ہی رہتا ہے۔ پھر وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور روتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے اور پھر گھبرا جاتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ قلب کی جو حالت ہوتی ہے وہ شارع عام کی سی ہے۔ شارع عام سے تو بادشاہ بھی گزرا کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نیلے ٹھیلے کے گزرنے کی وجہ سے بھی بادشاہ کی سواری کو بھی روک لیا جاتا ہے، اور اسی طرح شاہراہ قلب پر شاہی سواری کے ساتھ ساتھ ایرے گہرے نتھو گہرے بھی چلتے ہیں، لہٰذا وجوہ میں وساوس سے گھبرایا نہیں کرتے، بلکہ ذکر کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے خیالات اسفد رفع ہو جاتے ہیں اور اللہ دل میں ہی بسا کرتا ہے۔ ایک شخص نے بزرگ سے کہا کہ میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا اپنے اس جملے میں سے میں نکال دے، یہ ایک تکبر کی علامت ہے، اور چاہتا ہوں نکال دے، یہ خواہش نفس کی علامت ہے، اور اب دیکھ تیرے پاس اب سکون ہی رہ گیا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ تو دل ہے، اگر یہی سیاہ ہو گیا تو چمکتی آنکھیں بھی کسی کام کی نہیں آئیں گی صاحب۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ ویسے وقت، دولت اور رشتہ دار یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تو تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، وقت ہی مرتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ جاندار ہوتا ہے یا بے جان، لیکن مرتا ضرور ہے۔ جیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرنا ناممکن ہے، ویسے انسان جتنا لاکھ چاہے تب بھی گزرے ہوئے لمحے کو جی نہیں سکتا۔ آپ لہٰذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ وقت تو سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ ایک بیماری نے دولت سے کہا تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے اور مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت نے ایک اداس مسکراہٹ سے کہا کہ خوش نصیب تو تم ہو جسے پا کر لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور بد نصیب تو میں ہوں جسے پا کر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ذرا غور سے سنیے، سچ کڑوا نہیں ہوتا، اصل میں سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ اکثر دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ذلیل کرنے کی حرکت ہے اس کو سچ سمجھا جائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کو زبان اور آنکھ میں سختی پسند نہیں ہے، اسی لیے دونوں میں اللہ نے ہڈی رکھی ہی نہیں۔ اپنی آنکھوں میں بھی نرمی لائیے اور اپنی زبان میں بھی نرمی لائیے، کیونکہ اللہ کو ان میں سختی پسند نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کو ان میں سختی پسند ہوتی تو ان میں ہڈی ضرور رکھتا۔ اسی لیے اپنی آنکھوں اور زبانوں کو نرمی میں اور اپنے کنٹرول میں لائیے اور صبر سے کام لیجئے۔ جزاک اللہ۔